السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہنا۔ یہ میرا نیو چینل ہے، پلیز سبسکرائب کریں۔ اگر کل کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری سٹوری ہے چھوٹی چودرائن۔ چلیے چلتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ وہ بھی شوہر کا ساتھ دیتی تھی، اس کے علاوہ وہ گاؤں میں تندور پر روٹیاں لگاتی تھی جس سے گھر کا نظام چلتا تھا۔ اس کا شوہر اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، ٹھگنا سا تھا، بے جوڑ شادی تھی۔ اکثر دیہاتوں میں ایسے بے جوڑ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تندور کے لیے جنگلات سے لکڑیاں لانا اور تندور جلا کر دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ عذرا بہت خوبصورت عورت تھی، آنکھ پر کام کرنے کے باوجود چمکتی ہوئی رنگت تھی۔ اس کا اونچا قد، پتلی کمر، موٹے موٹے کم از کم 40 سائز کے سنترے جیسے اس کے جسم پر الگ لگے ہوئے ہوں۔ جب چلتی اس کے تنے ہوئے سنترے ہلتے تھے، گاؤں کے مردوں کی جان نکال دیتے تھے۔ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، بڑی منہ پھٹ قسم کی تھی۔ ایک دو مردوں کی اس نے عزت افزائی بھی کی تھی۔ اس کے بعد مرد اسے دیکھ کر آہیں تو بھرتے تھے مگر اس کو کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔ اس کے پیچھے سے باہر کو نکلے بھاری مگر کسے ہوئے چوتڑ تھے، چلتی تو اوپر نیچے کی طرف حرکت کرتے تھے۔ اس کے سڈول پر جب روٹیاں لگانے پیچھے مڑ کر بیٹھتی تو اس وقت اس کے پٹ اور چوتڑ مزید واضح ہو جاتے تھے، مگر اس کی کمر پتلی اور لچکیلی تھی۔ جب اس کو پسینہ آتا تو اس کی قمیض اس کے پٹ سے چمڑ جاتی تھی۔ کافی نوعمر لڑکے ویسے تو کم چور تھے مگر روٹیاں لگوانے ضرور آتے تھے۔ وہ صرف عذرا کے جسم کو دیکھنے اور آنکھیں سینکنے۔ رافیل کو ان باتوں کا پتہ تھا، اکثر وہ لڑکوں کے منہ سے اس کا ذکر سنتا تھا۔ آج رافیل خود اس کے جسم کو گھو رہا تھا۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی، ساتھ بیٹھی عورتوں سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کا لباس بھیگ چکا تھا، اس کی پتلی قمیض اس کے پیٹ سے چپکی ہوئی تھی جس سے اس کی گول ناف صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے سینے پر دوپٹہ نہیں تھا کیونکہ بچے نہا رہے تھے۔ ان میں سب سے بڑا رافیل تھا مگر گاؤں کی عورتوں کے لیے وہ بچہ ہی تھا۔ سینے پر دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سنترے صاف سامنے نظر آ رہے تھے جو کہ کالے رنگ کی بریزر میں قید تھے۔ اس نظارے سے رافیل کی کن پٹیاں گرم ہو رہی تھیں، نیچے سے اس کی پھلوں میں سنسنی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے سے اس کے گیلے لباس میں اس کے چوتھڑ ادھم مچا رہے تھے۔ رافیل بڑے غیر محسوس انداز میں ٹیوب ویل کے پل سے نکلا اور کمرے کے بنے پیچھے ہوئے گنے کے کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ اگر کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے۔ کھیت میں داخل ہو کر جلدی سے ٹیوب ویل والے کمرے کی پچھلی طرف آ گیا۔ اس طرف ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے پٹوں میں ڈھیر سارے سوراخ تھے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر سوراخ میں دیکھنے لگا کہ اگر عذرا پیچھے دیکھے بھی تو اسے نظر نہ آئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر رافیل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ عذرا کی قمیض اتری ہوئی تھی، اس کا رخ بھی کھڑکی کی طرف تھا۔ اس کے گورے چٹے بدن پر کالے رنگ کا بریزر تھا۔ کیا نحال نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس کی گول ناف کی موری اتنی بھلی لگ رہی تھی کہ رافیل کا دل کر رہا تھا کہ اس کی ناف کو جا کر چومنے لگ جائے۔ عذرا نے ہاتھ پیچھے کر کے بریزر اتارا۔ اس کے تنے ہوئے گورے سنترے پوری اٹھان کے ساتھ تنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، مگر ایسا نہیں، اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ بچہ ہوا نہیں، ویسے کے ویسے ٹائٹ خربوزے تھے۔ اس پر ہلکے براؤن نپل تھے اور نپلوں کے گرد ہلکے چھوٹے سے بال تھے جو کہ نظر آ رہے تھے۔ عذرا نے بریزر اتارنے کے بعد اپنے مموں کو ایک بار اچھی طرح سے مالش کے انداز میں مسل کر قمیض پہن لی۔ اب رافیل کے دیکھنے کو کچھ نہیں بچا تھا مگر وہ وہاں سے ہٹا نہیں۔ عذرا کمرے سے باہر نکل گئی۔ رافیل وہاں سے تھوڑی دیر بعد واپس آیا تاکہ سب یہی سمجھے کہ رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے۔ پھر اس نے چلتے ہوئے پانی سے ہاتھ دھوئے، پھر ٹیوب ویل کے پول میں آ گیا جہاں عذرا
جب عذرا اور ماسی برکت کپڑے دھو رہی تھی وہ نہانے لگ گیا۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا، وہ بریزر دھو رہی تھی۔ اس کے ننگے خربوزے پتلی اور گیلی قمیص سے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ بریزر کو صابن لگا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ہل رہا تھا، لیکن اس کے سنترے اور چوتڑ باقی جسم سے زیادہ ہل رہے تھے۔ رافیل کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ اس نظارے سے تھوڑی دیر بعد عذرا نے اپنے دھلے کپڑے اکٹھے کرنے شروع کیے تو رافیل بھی پول سے باہر نکل آیا اور قمیص پہننے لگ گیا۔ حالانکہ ابھی اور لڑکیاں اور عورتیں وہاں کپڑے دھو رہی تھیں، مگر وہ نکل آیا اور آہستہ آہستہ گھر کے راستے پر چل پڑا۔ پیچھے سے اسے عذرا نے آواز دی، رافیل بات سن۔ وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگ گیا۔ اتنے میں عذرا اس کے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، رافیل مجھے گھر تو چھوڑا، کپڑے زیادہ ہیں، مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے، ورنہ مجھے 2 چکر کرنے پڑیں گے۔ رافیل بولا، کوئی بات نہیں، لاؤ کچھ سامان، مجھے پکڑا دو۔ اس طرح عذرا نے تھوڑے کپڑے رافیل کو بھی دے دیے، ان میں اس کا بریزر بھی تھا۔ راستے میں عذرا اس سے باتیں کرتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ اس نے کپڑے گھر لگی ہوئی الگنی پر ڈال دیے اور پھر رافیل سے کپڑے پکڑ کر سب سے اوپر رکھا ہوا بریزر اٹھایا اور تار پر ڈال دیا۔ رافیل یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رافیل نے کہا، اچھا ماسی میں چلتا ہوں۔ عذرا بولی، ٹھہر جا، ٹھنڈی لسی پلاتی ہوں تجھے، وہ پی کر جانا، بڑی گرمی ہے۔ رافیل شاید نہ رکتا، مگر عذرا کا حلیہ اسے جانے سے روک رہا تھا۔ رافیل عذرا کے کچے کمرے میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عذرا ٹھنڈی لسی گلاس میں لے کر آئی۔ اس نے دوپٹہ اتارا ہوا تھا۔ اس کے تنے، خربوزے اور نپل واضح نظر آ رہے تھے۔ لسی پینے کے بعد وہ اپنے گھر آ گیا۔ وہاں اس کی بہن زرکا اکیلی سو رہی تھی۔ اس کا دل نہیں لگا، وہ باہر گلی کی نکڑ پر آ گیا۔ عذرا کا گھر آخری نکڑ پر تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ چودھری کدھر جا رہا، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ نہال عذرا کے گھر جا رہا۔ عذرا کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے نہال نے گلی میں رک کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، پھر عذرا کے گھر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نہال اندر داخل ہوا، اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ رافیل دیوار کی اونچائی اوٹ سے نکل آیا اور وہ عذرا کے گھر کے دروازے پر آیا۔ وہ بند ہو چکا تھا۔ اب اس کے اندر تجسس کی زوردار گھنٹی بج رہی تھی۔ رافیل سوچنے لگا کہ اب کیا کریں، کیسے اندر جائیں۔ وہ کھیتوں والی سائڈ پر آ گیا۔ وہاں سے عذرا کے گھر کی دیوار چھوٹی تھی، دیوار کچی تھی۔ رافیل دیوار پر چڑھ گیا۔ اندر دیکھا تو صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑے آرام سے صحن میں کود گیا۔ عذرا کے گھر میں 2 کمرے اور ایک جھونپڑی ٹائپ جگہ جہاں اس نے روٹیاں لگانے والا تندور لگا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ عذرا کا کمرہ تھا۔ ایک کمرہ کچن اور اسٹور کے لیے مشترکہ استعمال کرتی تھی۔ رافیل دبے پاؤں تندور کے ساتھ والے کمرے کے پاس آیا۔ اس کی جالی والی کھڑکی تندور والی جھونپڑی کی طرف بنی ہوئی تھی۔ رافیل وہیں جھونپڑی میں کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ عذرا بولی، چودھری صاحب آج خیر تو ہے کہ دن دہاڑے اور وہ بھی میرے گھر آ گئے، کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کھوپر پر بلا لیتے۔ کھو کہتے ہیں زمینوں کے مرکز کو جہاں پر سامان کے لیے کمرے یا ٹیوب ویل کے کمرے بنائے جاتے ہیں۔ عام روٹین میں کنواں ہوا کرتا تھا، اس کو کھو کہتے تھے، مگر اب زمینوں کے مرکز کو کہتے ہیں۔ نہال بولا، کھو پر کیسے بلاتا، ماسی برکت تو آج حویلی آئی ہی نہیں۔ عذرا نے جواب دیا، ہاں وہ اور میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھو رہی تھی۔ رافیل سمجھ گیا کہ نہال، عذرا اور ماسی برکت کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ نہال بولا، آج تو اسکول میں ہاف ڈے کے بعد فنکشن تھا، ہماری ٹیچریں، کلاس فیلو، لڑکیاں سج دھج کر آئی ہوئی تھیں، مگر مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے۔ وہاں بھی تمہارے خیال آتے رہے۔ رافیل وہ ابھی جوان پوری طرح نہیں ہوا تھا، مگر دیہاتی ماحول کا 10-11 سالہ کا لڑکا آج کل سب سمجھتا تھا۔ اسے سمجھ لگ رہی تھی کہ نہال اور عذرا کے درمیان کچھ تو غلط ہونے والا ہے۔ آج کی دوسری کیس آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں بتائیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور میں آپ کے لیے ایسی ہی مزے کی سٹوریاں لے کر آتی رہوں گی۔
انشاءاللہ کل اسی ٹائم اس کا 3rd پارٹ بھی اپلوڈ کروں گی 2 بجے.